اج سکھ متراں دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری آج سکھ متراں دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری لولو وچ شوق چنگیری اج نینا لایاں کیوں جھڑیاں اج نینا لایاں کیوں جھڑیاں مک چند بدر شاہ متھے چمکے لاٹ نورانی متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھین مد بھریاں کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھین مد بھریاں اس صورت نوں میں جانا تھا جانان کے جان جہانا تھا اس صورت نوں میں جانا تھا جانان کے جان جگانا تھا سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تھی شان سب بنیاں سچ آکھاں تے رب دی فسبح بحمد ربك واستغفره إنه
سب سے پہلے میں اپنے پیر و مرشد سیدی و مرشدی مجدد تعلیمات مہریہ حضرت پیر سید غلام معین الحق گیلانی آستانہ عالیہ برڈہ شریف، آپ اپنے اراکین ایوان مہری علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے نہایت ہی ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے ڈیرہ اسماعیل خان کی سرزمین پر قدم مبارک رکھا اور ہماری قسمتوں کا ستارہ چمکا، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے معزز مہمانان گرامی، پیران عظام، علماء اکرام، مشائخ اعظام اور جتنے بھی باقی شخصیات آئے ہیں، ہم سب کے مشکور ہیں کہ اس نورانی عرفانی محفل میں انہوں نے شرکت کی۔ دعوت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دینا چاہتا ہوں۔ اسود وجاہت علی تشریف لائیں گے، سیدی و مرشدی مجدد تعلیمات مہریہ پیر سید غلام معین الحق گیلانی آستانہ عالیہ گورڈہ شریف کا کلام پیش فرمائیں گے۔ آپ سب لوگ سنیں، درود پاک پڑھیں اور سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کی داد دیں۔ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب آپ اللہ کے ہیں، خدا آپ کا، 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 آپ اللہ کے ہیں، خدا آپ کا۔ کیا کہوں کیا نہیں یا ہے کیا آپ کا، کیا کہوں کیا نہیں یا ہے کیا آپ کا، کیا کہوں کیا نہیں یا ہے کیا آپ کا، کیا کہوں کیا نہیں یا ہے کیا آپ کا۔ حق نے اپنے لیے، حق نے اپنے لیے، حق نے اپنے لیے کچھ بنایا نہیں، حق نے اپنے لیے کچھ بنایا نہیں، حق نے اپنے لیے کچھ بنایا نہیں، جو بنایا
وہ سارا ہوا آپ کا، جو بنایا وہ سارا ہوا آپ کا۔ رحمت دو جگہ شفائے آسیاں، رحمت دو جگہ، رحمت دو جگہ شفائے آسیاں، رحمت دو جگہ شفائے آسیاں، رحمت دو جہاں شفائے آسیاں۔ کس کا رتبہ ہے یہ آپ کا، آپ کا، کس کا رتبہ ہے یہ آپ کا، آپ کا، کس کا رتبہ ہے یہ آپ کا، آپ کا، کس کا رتبہ ہے یہ آپ کا، آپ کا۔ اور اہل دل کے لیے، اہل دل کے لیے، اہل دل کے لیے قبلہ جان دے، اہل دل کے لیے قبلہ جان دے۔ ذات ہے آپ کی نقش آپ کا، ذات ہے آپ کی نقش آپ کا، ذات ہے آپ کی نقش آپ کا، ذات ہے آپ کی نقش آپ کا۔ ہر مرض کی دوا، ہر مرض کی دوا، چارہ ہے درد کا، ہر مرض کی دوا، ہر مرض کی دوا، چارہ ہے درد کا، ہر مرض کی دوا، چارہ ہے درد کا۔ یہ مدینہ ہے دار شفا آپ کا، یہ مدینہ ہے دار شفا آپ کا، یہ مدینہ ہے دار شفا آپ کا، یہ مدینہ ہے دار شفا آپ کا۔ اس موئی کی تو کوئی، اس موئی کی تو کوئی، اس موئی کی تو کوئی کائنات آپ ہے، اس موئی کی تو کوئی کائنات آپ ہے، اس موئی کی تو کوئی، اس موئی کی تو کوئی کائنات آپ ہے، اس موئی کی تو کوئی کائنات آپ ہے، اس موئی کی تو کوئی کائنات آپ ہے۔ یہ ہے جیسا بھی اچھا برا آپ کا، یہ ہے جیسا بھی اچھا برا آپ کا، یہ ہے جیسا بھی اچھا برا آپ کا، یہ ہے جیسا بھی اچھا برا آپ کا۔ کیا کہوں کیا نہیں یا ہے کیا آپ کا، کیا کہوں کیا نہیں یا ہے کیا آپ کا۔ آپ اللہ کے ہیں خدا آپ کا، آپ اللہ کے ہیں خدا آپ کا، آپ اللہ کے ہیں خدا
تعلیمات مہریہ میں نے نام لیا ہے، سامنے ایک بورڈ بھی لگا ہوا ہے۔ میں ذرا بتانا چاہتا ہوں کہ مجدد تعلیمات مہریہ ہم کیوں کہتے ہیں۔ احباب گرامی، ابجد کی روح سے سیدنا پیر مہر ہیں۔ ایام صلح میں مرزا قادیانی نے تمام مشائخ طریقت کو یوں مخاطب کیا کہ اس وقت اس آسمان کے نیچے کوئی میرا مقابلہ کرنے کا دم نہیں مار سکتا۔ بہت سے لوگ محدثیت اور اپنے آپ کو مفسریت کے دعوے کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ اپنے آپ کو چشتی، قادری، نقشبندی اور سہروردی کیا کیا کہتے ہیں، اور زمین پر قدم ناز کی وجہ سے نہیں رکھ سکتے۔ لیکن میں سب کو چیلنج کرتا ہوں کہ آئیں میرا مقابلہ کریں۔ تو احباب گرامی، میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ کون سی ہستی جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے معمور فرمایا، حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ، جنہیں ہم مجدد اعظم کا لفظ آپ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ معمور من الرسول ہیں، میدان عمل میں آئے، شمس الہدایہ لکھی، ایسا جواب دیا کہ قادیانیت کے تمام جو اس کے اندر زلزلہ بپا ہو گیا، اور تمام ملک ہندوستان میں شمس الہدایہ کے جانے سے پتہ چلا کہ آج ایک صوفی فقیر اللہ والا اپنی خانقاہ سے اٹھ کر میدان عمل میں آ گیا ہے۔ احباب گرامی، جب مرزا قادیانی نے یہ دیکھا تو پھر اس نے حضرت قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو چیلنج کیا، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ تاریخ آپ کی طرف سے ہوگی، تاریخ آپ مقرر فرمائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے تاریخ آپ کے ذمہ لگائی تھی، تو حضرت قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کس تاریخ کا چناؤ کیا؟ وہ 25 تھی، 25 اگست کا چناؤ کیا گیا۔ 25 اگست 1900 کی بات ہے۔ حضرت قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ لاہور تشریف لے گئے تو ملک کے طول و عرض سے آئے ہوئے علماء اکرام، مشائخ اعظام اور تمام مخلوق نے مل کر حضرت قبلہ عالم مجدد اعظم سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنا امام تسلیم کیا۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں امام المسلمین سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ احباب گرامی، میں بتانا چاہتا ہوں کہ 25 اگست کی تاریخ مقرر ہو گئی تھی۔ مرزا قادیانی نہیں آیا تھا، میدان عمل میں جو نہیں آتا خود چیلنج کرتا رہا، مگر نہ آیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نیست و نابود ہو گیا، قادیانیت کا خاتمہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد 1901 میں حضرت قبلہ عالم مجدد اعظم سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سیف چشتیائی، جس کا مطلب ہے چشتیوں کی تلوار، لکھ کر تمام قادیانیت کے اندر ایسا کیل ٹھونکا کہ آج تک وہ جواب نہیں دے سکے۔ احباب گرامی، آج بھی اگر کسی کو قادیانیوں کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ آستانہ عالیہ گولڈا شریف کی طرف رجوع کرتا ہے اور شمس الہدایہ اور سیف چشتیائی کا مطالعہ کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسی ہستی کے مرہون منت ہے کہ جنہیں معمور من الرسول کیا گیا تھا، اور جس طرح اس وقت قادیانیت کے خلاف سیدی و مرشدی قبلہ عالم مجدد اعظم میدان عمل میں تشریف لائے تھے، آج بھی آستانہ عالیہ گولڈا شریف میں وہی کیفیت ہمیں نظر آتی ہے کہ ختم نبوت کے بعد ہر وقت جب چلتی رہتی ہے تو وہ واحد گولڈا شریف کا آستانہ ہے جہاں پر چلتی ہے۔ اور جب اس بات کو 100 سال پورا ہوا تو سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر نماز تراویح کے دوران سیدی و مرشدی مجدد تعلیمات مہریہ سیدنا غلام معین الحق گیلانی آستانہ عالیہ گولڈا شریف، جن کی آپ زیارت کر رہے ہیں، آپ کو روحانی اشارہ ہوا، آپ نے 25 اگست کی اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے فتح دین مبین
آپ نے لاہور کے اندر ایوان اقبال کے اندر جس کا انعقاد کیا گیا اور تمام مکاتب فکر کے علماء و مشائخ کو دعوت دی گئی، اور اس کے بعد ہر سال 25 اگست کو یہ جشن آستانہ عالیہ گولڈن شریف پر منایا جاتا ہے، اور جس نے 25 اگست 1900 کی روداد نہیں پڑھی یا جس نے وہ اپنی ان نظروں سے واقعہ نہیں دیکھا تھا، اس وقت کا وہ میدان عمل نہیں دیکھا تھا، تو آج 25 اگست جب بھی آئے تو جا کر گولڈن شریف میں دیکھ لے۔ میرے سائیں کی قیادت میں تمام علماء مشائخ جمع ہوتے ہیں اور حضرت سیدنا پیر میری علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے اور خاتم النبیین کانفرنس کا انعقاد کیا جاتا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا سبق اور درس دیا جاتا ہے۔ احباب گرامی، آج کی ہماری یہ محفل جس کا موضوع ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں ضروری سمجھتا تھا کہ اس سے پہلے میں یہ باتیں آپ کے گوش گزار کر دوں، اور یاد رکھیں آج ہم نے سید عمر شریف قبلہ عالم مجدد عالم سیدنا پیر میری علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مجدد تعلیمات مہریہ پیر سید غلام معین الحق گیلانی کی کتب جو ہمارے پاس موجود تھی، ہم اپنے کچھ مہمانوں کو تحفتاً پیش کریں گے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی بھی آپ کی تعلیمات سے استفادہ حاصل کرنا چاہے اور آپ کی کتب منگوانا چاہے تو وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے۔ تو میں آپ دعوت دیتا ہوں، تشریف لائے گے جناب حضرت علامہ حافظ عبد الحمید چشتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ گولڈن شریف، آستانہ عالیہ گولڈن شریف۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین وخاتم النبیین الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين وعلى أولياء أمته الكاملين والعلماء الربانيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ بآواز بلند درود پاک۔ اتنے سارے اہل محبت تشریف فرمائیں، ذرا بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں۔ تو پیچھے بیٹھے ہیں آپ بھی اونچی آواز سے درود پاک پڑھ لیں۔ معزز و مکرم حضرات گرامی قدر، آج کی یہ بابرکت اور پروقار محفل پاک
हुजूर सरवर कायनात, फ़ख्र मौजूदात, रौनक कायनात, वजह वजूद कायनात, अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मीलाद पाक की मुक़द्दस महफ़िल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र कि उस कादिर क़य्यूम ने हम सबको अपने महबूब की इस महफ़िल में शिरकत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। सबसे पहले मैं डेरा इस्माइल ख़ान के ईवानी मेहरली शाह के अराकीन और मुंतज़मीन साथियों को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इतनी खूबसूरती से कम वक्त में इतनी खूबसूरत महफिल सजाई। और आपको इल्म है कि मैं अगरचे रहता हज़रत क़िबला आलम के कदमों में हूँ, लेकिन हूँ तो डेरा इस्माइल ख़ान का। हज़रत के साथ पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में जाना हुआ, लेकिन यकीन करें आज दिल को अजब खुशी है, क्योंकि वतन की मोहब्बत भी तो एक इंसान के फितरत में शामिल है। तो डेरा इस्माइल ख़ान में हजूर तशरीफ़ लाए तो आपके साथ आने की और ज़्यादा खुशी है कि आप हमारे इस शहर में तशरीफ़ लाए। अगर आपको इस बात से खुशी हुई है तो ज़रा ऊँची आवाज़ से सुभान अल्लाह। मैं देख रहा था कि नाथखानी भी हो रही थी, सारा कुछ हो रहा था, लेकिन आप सहमे सहमे बैठे हैं। मुझे पता है कि आपके दिल जज्बात मोहब्बत से मामूर हैं, जिसकी वजह से आवाज़ नहीं निकल रही। लेकिन अब अच्छा है दिल के पास रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। तो अब हजूर तशरीफ़ ला चुके हैं, तो अब आप अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। ज़रा ऊँची आवाज़ से कहें सुभान अल्लाह। मैं आपकी तरफ से हजरत की बारगाह में अर्ज करता हूँ कि बाद मुद्दत की ये घड़ी आई, बाद मुद्दत की ये घड़ी आई, आप आए तो जिंदगी आई। कितने सालों के बाद आप तशरीफ लाए, कितने सालों के बाद। इतने तो अर्ज है हम सब की तरफ से आपकी बारगाह में अर्ज है कि इतना न सताया करें, हमें वक्तन फवक्तन वक्त इनायत फरमाया करें कि बाद मुद्दत की ये घड़ी आई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, अस्ताना अल गुरशीर। महफिलें पहले भी डेरा इस्माइल ख़ान में मैंने काफी अटेंड की हैं, लेकिन इतने शॉर्ट नोटिस पे इतना जमे गफीर का जमा हो जाना, ये इस बात की गम्माज़ी है कि हजूर मुजद्दिद तालीमात मेहरिया के आने से, वो कहते हैं ना शम्मा जलती है तो आ जाते हैं परवाने। ये सारे परवाने आपकी ऊपर निसार होने के लिए आए हैं। तो हजूर बाद मुद्दत की ये घड़ी आई, आप आए तो जिंदगी आई। शुक्रिया है हुजूर आने का, वक्त जागा गरीब खाने का। शुक्रिया है हुजूर आने का, वक्त जागा गरीब खाने का। और आप सबकी तरफ से मैं ये अर्ज करता हूं कि है अज़ल से ये हमारी जिंदगानी आपकी, है अज़ल से ये हमारी जिंदगानी आपकी, है तो अपने पास लेकिन है निशानी आपकी। मजा आया? यही हकीकत है जो मैं बयान कर रहा हूं कि है अज़ल से ये हमारी जिंदगानी आपकी, है तो अपने पास लेकिन है निशानी आपकी। मैं तो इस काबिल न था, लेकिन मेरे बंदा नवाज आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। तो हम मुंतज़िर रहते हैं आपकी मेहरबानियों के। अल्लाह करीम आपके बख्त का साया और बुलंद फरमाए,
اللہ کریم آپ کو حضور غوث اعظم کا جس طرح وارث بنایا ہے، آپ کو حضور غوث اعظم کی شفقتوں کا اور سایہ نصیب فرمائے۔ حضور قبلہ عالم کی تعلیمات کی تجدید کا بیڑا جو آپ نے اٹھایا ہے، اللہ کریم آپ کو اور زیادہ اس میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ تو ہم غریبوں پہ نظر کرم آپ نے فرمائی، ہم سب آپ کے شکر گزار ہیں، اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ اسی طریقے سے اپنے غلاموں کے سر پر اپنا دست شفقت رکھتے رہیں۔ حضرات گرامی قدر، جب یہ میلاد النبی کا موقع آتا ہے، ربیع الاول شریف شروع ہوتا ہے، تو ہر طرف سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفلیں شروع ہو جاتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک ہر طرف شروع ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے جو ہے کریمہ میں نے پڑھی، مختصر لفظوں میں میں اس کا ترجمہ اور تھوڑی سی تشریح عرض کروں گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند فرما دیا، ہم نے تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند فرمایا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، سرکار سے پوچھا گیا کہ آپ کا ذکر کیسے بلند ہوا، تو سرکار نے فرمایا اللہ جانتا ہے کیسے بلند ہوا۔ تو اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا، حدیث قدسی ہے، محبوب اذا ذکرت ذکرت معی، محبوب تیرا ذکر یوں بلند کیا ہے کہ مجھ رب ذوالجلال کا جہاں جہاں ذکر ہوگا وہاں پر تیرا بھی ساتھ ہوگا، جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں پر مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، جہاں پر بھی۔ اور اللہ کا ذکر کہاں کہاں ہوتا ہے؟ قرآن مقدس کی آیت ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کائنات میں جو بھی چیز ہے، جو بھی کوئی شے ہے، چاہے چھوٹی ہے، بڑی ہے، اعلیٰ ہے، ادنا ہے، اصغر ہے، اکبر ہے، جو بھی قابل ذکر کوئی شے موجود ہے اس کائنات کے اندر، مالک الملک فرماتا ہے یسبح بحمدہ، وہ بھی میرے حمد کے ترانے گاتی ہے، وہ میری تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، تمہیں علم نہیں ہے، لیکن کائنات کا ذرہ ذرہ میری حمد بیان کر رہا ہے، میری تسبیح بیان کر رہا ہے، میری شان کبریائی کو بیان کر رہا ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلا پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے۔ اور ادھر رب کے پیارے محبوب کی زبان سے حدیث قدسی ہمیں ملی، رب نے فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، محبوب جہاں جہاں پر میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں پر تیرا ذکر ہوگا۔ اب اس حدیث کو اور اس آیت کو آپس میں ملائیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے جس طریقے سے پوری کائنات کا ذرہ ذرہ حمد خدا میں مصروف ہے، اسی طریقے سے نعت مصطفیٰ میں بھی مصروف ہے، نعت مصطفیٰ میں مصروف ہے۔ تو رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور اگلی آیت میں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ جیسے جیسے وقت گزرے گا تیرا ذکر عام ہوتا جائے گا۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ وقت گزرتا ہے تو ذکر ختم ہوتا ہے، دنیا بھول جاتی ہے۔ آپ میں سے کون ہے جو اپنے دادا پر دادا کا ذکر کرتا ہے؟ دنیا والے یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے نظام میں یہ بات طے ہے کہ کوئی بھی شخصیت دنیاوی اعتبار سے وہ 3 نسلوں تک یاد رکھی جا سکتی ہے، 4تھی نسل جب آتی ہے تو پھر بھولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص اپنے باپ کا ذکر کرتا ہے، دادا کا ذکر کرتا ہے، پردادا کا ذکر کرتا ہے، لیکن اس سے اوپر اسے نام تک یاد نہیں، اس کی قبر کا نشان تک یاد نہیں۔ یہ سب ہم جتنے بھی ہیں ہم اس چیزوں سے گزر چکے ہیں، ہمیں علم ہی نہیں کہ ہمارے باپ دادا کون تھے، ان کی قبریں کہاں ہیں، اکثر ان کے نام معلوم نہیں، ان کا ذکر معلوم نہیں، ان کی شان معلوم نہیں، ان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں۔ دنیاوی اعتبار سے رب ذوالجلال نے قانون یہ رکھا ہے جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے بندے کا ذکر ختم ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کے لیے قاعدے اور قانون تبدیل ہو جاتے ہیں، وہاں پر سارا نظام تبدیل۔
دنیا کے لیے قاعدہ اور ہے، میرے آقا کے لیے قاعدہ اور ہے۔ جس طریقے سے آقا علیہ السلام کی نرینہ اولاد نہیں تھی، حضور کے بیٹے وفات پا گئے، جب بیٹے وفات پا گئے دشمن آپس میں بیٹھ کر مذاقن کہنے لگے اس نبی کی مخالفت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نبی کو اب زیادہ جو ہے اس کے ساتھ کھینچا تانی کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے نے کہا کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا اس کا بیٹا ہی نہیں ہے۔ دنیا میں کسی بھی شخصیت کا نام، اس کا پیغام، اس کا مشن، اس کا کام اس کے بیٹوں سے چلتا ہے، اس نبی کا بیٹا ہی نہیں ہے۔ تو جب بیٹا نہیں تو اولاد کا سلسلہ ختم، تو یہ جو بھی کرے کل کو یہ دنیا سے چلا جائے گا یہ نبی تو معاذ اللہ اس کا نام بھی ختم، اس کا کام بھی ختم، اس کا پیغام بھی ختم، اس کا مشن ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس کا بیٹا نہیں ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں دنیا میں ہم سب کا نام بیٹوں سے چلتا ہے۔ اگر ہمارے معاشرے میں کوئی شخص اگر اس کی بیٹیاں بھی ہوں اور بیٹے نہ ہوں، مر جائے، لوگ کہتے ہیں یہ اوترا تھا، اوترا ہو کر مر گیا، اب اس کا پیچھے کوئی نہیں ہے۔ یہ تیرے اور میرے لیے یہ نظام ہے، مالک الملک نے آمنہ کے لال کے لیے نظام اور بنایا ہے، اس کے لیے قاعدہ اور بنایا ہے۔ شاہد ہوا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو تم سب کا نسب، تم سب کا نام، تم سب کی نسل، تم سب کی اولاد بیٹوں سے چلتی ہے، اور میرا نسب، میرا نام اور میری اولاد اور میری نسل میری بیٹی فاطمہ الزہرا۔ تو آج آقا علیہ السلام کی اولاد پاک موجود ہے، تو نظام، قاعدہ، قانون دنیا کے لیے اور ہے، مصطفیٰ کریم کے لیے اور ہے۔ تو ہم سب کے لیے نظام یہ ہے کہ وقت گزرے گا، ذکر ختم ہوگا، وقت گزرے گا، لوگ بھولتے چلے جائیں گے۔ آپ اگر کسی بلڈنگ کے نیا رنگ کرتے ہیں، چند دن وہ رنگ روشن رہتا ہے، نمایاں رہتا ہے، وقت گزرتا ہے رنگ پھیکا پڑتا ہے، رنگ ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کا نظام اور ہے، مصطفیٰ کے لیے قاعدہ اور قانون اور ہے۔ رب نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب تیری شان یوں بنائی ہے جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا تیرے ذکر کا رنگ اور نکھرتا چلا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، بلند سبحان اللہ جسے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شاباش، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ جس طرح باہر کا موسم آتا ہے پھول کھلتے ہیں تو بلبلیں بھی آ جاتی ہیں، مہر علی، ماشاءاللہ، باہر کا موسم آئے تو بلبلیں بھی ترانے گانا شروع کر دیتی ہیں، پھولوں پر نثار ہونا شروع کر دیتی ہیں۔ تو اس طریقے سے جب ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے تو ربیع الاول کے چاند نظر آتے ہی لوگوں میں، مومنوں میں خوشیوں کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ ہر شخص اپنے اپنے ذوق سے، اپنے اپنے انداز سے، اپنے اپنے رواج سے خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ خوشی کے اظہار کے لیے پہلے جو قاعدہ اور قانون ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے صراط الذین انعمت علیہم، ہم نے ان لوگوں کے راستے پہ چلنا ہے جن کے اوپر اللہ نے انعام فرمایا۔ خوشی کا یہ مطلب نہیں کہ جو تیرے جی میں آئے، جو تیرے مزاج میں آئے، جو تو چاہے، جو تو سوچے، نہیں، تو خدا کا بھی پابند ہے، نبی کا بھی پابند ہے، قرآن کا بھی پابند ہے، ایمان کا بھی پابند ہے۔ تو یہ خوشی کے نام پر خرافات کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کے نام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی توہین کرنا، یہ بھی کسی صورت برداشت نہیں ہے۔ محبت سب سے پہلے ادب سکھاتی ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا انتہائش عشق آغازش ادب، کہ دین کی انتہا عشق ہے، اس کا آغاز ادب ہے۔ تو ہم لوگ ادب سے آری، دین کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا نہیں اور آخری سیڑھی کے دعوے دار یہ عاشق مصطفیٰ بن گئے۔ یہ عشق نہیں ہے، پہلے محمد مصطفیٰ کا ادب کرنا سیکھو۔
پہلے سرکار کے ذکر کا ادب کرنا سیکھو، اور یہ ادب اگر کسی نے سیکھنا ہے تو یقین کریں انہی لوگوں سے ملے گا۔ گولڑا شریف آئیں، آپ کو پتہ چلے محفل میلاد کس طریقے سے منعقد ہو۔ تو حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا جائز ہے۔ ہمارے حضرت قبلہ عالم کا خود اپنا فتویٰ موجود ہے۔ کیوں کہ جب میں نے پہلے کہا جب پھول کھلتے ہیں تو پھر بلبل کو بلانا نہیں پڑتا، بلبل خود ہی آ جاتا۔ تو فرمایا فصل جنو میں اہل جنو کو کون سی راہ دکھلاؤ گے۔ فصل جنو ایسی رت آ جاتی ہے کبھی کبھی کہ دل کا موسم خوبصورت ہوتا ہے، بندے کا اپنے محبوب پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے۔ آج سارے آپ مسرور ہو کر آئے کیونکہ حضرت تشریف لائے، تو آپ کیوں یہ مسرور؟ آپ کو کسی نے زبردستی یہاں پر نہیں لایا، آپ کو پتہ چلا کہ حضرت مجدد تعلیمات مہریہ تشریف لا رہے ہیں، لوگ کھینچے چلے آئے۔ تو فصل جنو میں اہل جنو کو کون سی راہ دکھلاؤ گے۔ فصل جنو میں اہل جنو کو کون سی راہ دکھلاؤ گے۔ شہر میں لاکھوں دیوانے ہیں، کس کس کو سمجھاؤ گے۔ شہر میں لاکھوں دیوانے ہیں، کس کس کو سمجھاؤ گے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آپ اپنے قصیدے میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ شَاءَ فَلْيَذْكُرْ جَمَالَ بُسَيْنَةٍ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَغْزَلْ بِحُبِّ الزَّيَانِبِ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں جس کسی کا جی چاہے وہ بسینہ کے حسن و جمال کا تذکرہ کرے۔ بسینہ ایک عرب کی خوبصورت عورت تھی، لوگ اس کے قصیدے لکھتے تھے، شاعر اس کی خاطر غزلیں لکھا کرتے تھے۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ شَاءَ فَلْيَذْكُرْ جَمَالَ بُسَيْنَةٍ، جس کا جی چاہے وہ بسینہ کے حسن و جمال کے تذکرے کرے۔ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَغْزَلْ بِحُبِّ الزَّيَانِبِ، اور جس کا جی چاہے وہ دوسری خوبصورت عورتوں کی محبت کے دعوے کرتا پھرے، ان کی شانیں بیان کرتا پھرے۔ سَأَذْكُرُ حُبِّي لِلْحَبِيبِ مُحَمَّدٍ اِذَا وَصَفَ الْعُشَّاقُ حُبَّ الْحَبَائِبِ۔ آپ فرماتے ہیں جب دنیا کے سارے عاشق اپنے اپنے محبوبوں کا تذکرہ کریں گے، جب کوئی مجنو کسی لیلا کا تذکرہ کرے گا، جب کوئی فرحاد کسی شیری کا تذکرہ کرے گا، جب کوئی رانجھا کسی ہیر کا تذکرہ کرے گا، جب کوئی بلبل کسی پھول پر فدا ہوگی، جب کوئی چکور رات کی 14ویں کی چاند کی چمک پر فدا ہوگی، جب دنیا کے سارے عاشق اپنے اپنے محبوبوں پر فدا ہونے کا دعویٰ کریں گے، ان کے حسن و جمال کا تذکرہ کریں گے۔ اذا وصف العشاق حب الحبائب، جب سارے عاشق اپنے اپنے محبوبوں کا تذکرہ کریں گے۔ سأذکر حبی للحبیب محمد، میں اہل ایمان کو جمع کر کے کہوں گا آؤ دنیا کے عاشق اپنے معشوقوں کا تذکرہ کریں، آئیے تسکین جانے زار کی باتیں کریں، ہجر کی شب سید ابرار کی باتیں کریں، بلبلیں کرتی رہیں گل کی چمن کی گفتگو، ہم محمد کے لبو رخسار کی باتیں کریں، ہم محمد کے لبو۔ نعرہ لگانا ہے تو ذرا اونچی آواز ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی، آستانہ عالیہ گولڑا شریف۔ حضرات گرامی قدر، اذا وصف العشاق حب الحبائب، جب دنیا کے سارے عاشق اپنے اپنے محبوبوں کا تذکرہ کریں گے، سأذکر حبی للحبیب محمد، تو میں دنیا کو بتاؤں گا کہ محمد مصطفیٰ کی شان یہ رب نے بنائی۔ آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کا تذکرہ کروں گا، لیکن یہ حسن و جمال، یہ صورت اور سیرت کی خوبی، یہ ہر ایک کو نظر نہیں آتی۔ حسن لیلا کو دیکھنے کے لیے جس طریقے سے
مجنوں کی نظر چاہیے، اسی طریقے سے محمد مصطفیٰ کی حسن کو دیکھنے کے لیے بھی صدیق اکبر کی نظر چاہیے۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ ایک دن ابو جہل آیا حضور کی بارگاہ میں اور حضور کی طرف دیکھتا رہا ابو جہل، اور گستاخی کے انداز میں کہنے لگا کہ آپ معاذ اللہ، آپ سے بڑھ کر تو میں نے بدصورت دیکھا ہی نہیں ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، دید احمد رائے ابو جہلو پہ گفت زشت نقشی کس بنی ہاشم شگفت۔ کہنے لگا بنی ہاشم میں سے معاذ اللہ ایسا بدصورت میں نے کبھی نہیں دیکھا آپ جیسا۔ بکواس کی، گستاخی کی۔ آقا علیہ السلام نے اس کی یہ بات سنی اور مولانا روم ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا، راست گوئی ابو جہل تو نے سچ کہا، ابو جہل تو نے سچ کہا۔ ابھی محفل لگی ہے، تھوڑی دیر بعد حضرت صدیق اکبر حاضر ہو۔ حضرت صدیق اکبر آئے اور عرض کرنے لگے، دید صدیقش بے گفتہ آفتاب ایز شرقی نیز غربی خوش بیتا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی نظر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پہ پڑی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، اے آفتاب نبوت، آپ تو چمکتے ہوئے سورج ہیں اور آپ جیسا تو مشرق و مغرب میں کوئی موجود نہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدیق تو نے بھی سچ کہا، تو نے بھی سچ کہا۔ حضرت مولانا روم ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کرام جو اسی محفل میں حاضر تھے، پہلے ابو جہل کی بکواس سن چکے تھے اور میرے آقا کا جواب بھی سن چکے تھے کہ ابو جہل نے کہا کہ معاذ اللہ آپ بدصورت ہیں، اور حضور نے اسے فرمایا تو نے سچ کہا ہے۔ اور ادھر صدیق اکبر آ کے عرض کرتے ہیں، پیارے نبی آپ تو آفتاب نبوت ہیں، آپ تو حسن کے سورج ہیں، چمکتے ہوئے سورج ہیں، مشرق و مغرب میں آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ حضور اسے بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ تو نے بھی سچ کہا۔ تو صحابہ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی، اے اللہ کے پیارے نبی، راست گوئی ہر دو ضد کو راہ چرا، کہ آپ دونوں متضاد باتیں کرنے والوں کو سچا کیسے کہہ رہے ہیں؟ ایک شخص کہے بدصورت ہے، دوسرا کہے خوبصورت ہے، تو دونوں میں سے ایک سچا ہو سکتا ہے اور ایک جھوٹا ہوگا۔ تو اگر ابو جہل کو آپ نے سچا فرمایا تو صدیق اکبر کو سچا کیسے فرمایا؟ اور اگر صدیق اکبر کو سچا فرمایا تو پھر ابو جہل سچا کیسے ہے؟ ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ ایک شخص کہے دن ہے، دوسرا کہے رات ہے، تو دونوں میں سے ایک سچا ہوگا، یا دن کہنے والا سچا ہوگا یا رات کہنے والا سچا ہوگا۔ تو یہ اصول ہے، دو متضاد باتیں کرنے والے دونوں سچے نہیں ہو سکتے۔ صحابہ نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، اللہ کے پیارے نبی ہمیں سمجھائیے دونوں سچے کیسے ہیں؟ مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے شعر سنیں۔ مجھے پتا ہے نہ آپ کو فارسی آتی ہے نہ ذوق ہے، لیکن ہمیں ان ہستیوں نے ارشاد فرمایا ہے، جس طرح آپ نے ایک دن ارشاد فرمایا فارسی حضور بابو جی رحمت اللہ علیہ سنتے تھے اور مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی کلام کو ترجیح دیتے تھے، اور آپ ارشاد فرماتے تھے مولانا روم درد کے سوداگر ہیں اور ہم درد کے خریدار ہیں۔ مومن درد چاہتا ہے کہ میرے دل میں اللہ کریم محبت کا درد عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔
آپ نے ارشاد فرمایا جس طرح تم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو وہ بھی عربی زبان میں ہے، ان لوگوں کو سمجھ تو نہیں آتا، لیکن مالک الملک کا کلام ہے تو دلوں پہ اثر تو کرتا ہے۔ اسی طریقے سے تم عارف کا، مولانا روم کا، مولانا جامی کا کلام لوگوں کو سنایا کرو، سمجھ نہ بھی آئے ان کے اخلاص کا صدقہ رب ذوالجلال ان کے دلوں کو محبت عطا فرمائے۔ تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا جواب سنیں، حدیث کی روشنی میں آپ جواب دیتے ہیں کہ سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا گفت من آئینہم مسکول دوست، ترک و ہندو درمنا بیند کے اوست۔ فرمایا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا سنو میں تو آئینہ جمال کبریا ہوں۔ حضور نے فرمایا میری حیثیت آئینے جیسی ہے، شیشے جیسی ہے، جس طرح آئینے میں ہر ایک کو اپنا چہرہ نظر آتا ہے، مجھے بھی کوئی دیکھے تو اسے اپنا چہرہ نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا گفت من آئینہ مسکول دوست، میں تو رب ذوالجلال کے دستے قدرت کا سیکل شدہ آئینہ ہوں، صاف اور شفاف آئینہ ہوں۔ ابو جہل آیا، اسے اپنے نفس کی، اپنے باطن کی خباثت میرے اندر نظر آئی، دیکھ وہ اپنے چہرے کو رہا تھا، دیکھ وہ اپنے باطن کو رہا تھا، اس کے کفر کی خباثت جو اس کے اندر موجود تھی وہ میرے چہرے میں اسے نظر آئی، تو اس نے بجائے اس کے کہ اسے اپنی بدصورتی سمجھتا وہ کہنے لگا کہ آپ بدصورت ہیں۔ تو میں نے اسے کہا کہ انہیں سچ کہا ہے، کیونکہ اس نے جو کچھ کہا اپنے باطن کی صورت کو دیکھ کر اپنے بارے میں کہا، میرے بارے میں نہیں کہا، میرے بارے میں نہیں کہا، اسے اپنی صورت نظر آئی۔ اور جب صدیق اکبر آئے اس نے محبت کی نظر سے مجھے دیکھا، اسے اپنے ایمان کا حسن میرے چہرے کے اندر نظر آیا، تو صدیق نے کہا کہ آپ تو آفتاب ہیں، حقیقت میں وہ مجھے نہیں اپنے اس ایمان کے حسن کو کہہ رہا تھا۔ تو میں نے کہا صدیق تو نے بھی سچ کہا۔ تو پتہ چلا جس نے بھی سرکار کو دیکھا اور دیکھ کر تعریف کی تو اس نے اپنے حسن ایمان کی تعریف کی ہے، اس نے اپنے، اگر اسی بات کو آپ سمجھ گئے تو اسی پہ میں آخری بات کرنے لگا ہوں، اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دے، اور نہ سمجھ آ جائے تو پھر بھی دوسروں کی نقل کرتے ہوئے سبحان اللہ کہہ دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنیں حضور نے فرمایا آئینہ ہم مسکول دوست، میں تو رب ذوالجلال کے دست اقدس کا سیکل شدہ آئینہ ہوں، اور مجھے جو بھی دیکھے اسے اپنی صورت نظر آتی ہے۔ ابو جہل نے مجھے دیکھا، اسے اپنی بدصورت نظر آئی، اپنے باطن کی بدصورتی کو دیکھ کر وہ مجھے بدصورت کہنے لگا، میں نے اسے سچا کہا کیونکہ وہ اپنے بارے میں کہہ رہا تھا۔ اور صدیق اکبر نے مجھے دیکھ کر اپنے حسن ایمان کو دیکھا، اپنے حسن باطن کو دیکھا، اس کی تعریف کی۔ میں نے کہا صدیق تو نے بھی سچا کہا، تو نے بھی سچ کہا، تو نے بھی حقیقی بات کی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں آئیں حضرت قبلہ عالم کی آفاقی نعت کی طرف، کیونکہ آپ نے بھی نعت سن کر نہیں چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر نہیں کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان دنیا اللہ۔ کے دیوانوں پر غالب ہے، لوگوں کے دیوانوں پر غالب ہے، صدیوں پر محیط پورے دیوان ایک طرف اور آج سکم اتنا کی ودھیری ایک طرف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں؟ یہ نعت سن کر یا پڑھ کر، کتابوں سے شمائل پڑھ کر نہیں لکھی گئی، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر لکھی گئی۔ جب آپ نے یہ فرمایا کہ مخ چندر بدر شاشانی ہے، مت چمکدی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اک مستانی ہے، مخمور اکیم مدبریاں اس صورت نو میں جان آکھاں، جانان کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیا، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا۔ یہ جتنی بھی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر تعریف کرتے گئے ہیں، اس حدیث کی روشنی میں یہ ثابت ہوتا ہے مہر علی اپنے حسن ایمان کو آئینہ مصطفیٰ میں دیکھتے رہے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے کسی شخص نے سوال کیا، اے علی آپ ارشاد فرمائے میرے آقا علیہ السلام کا حسن کیسا تھا؟ حضرت مولا علی نے ارشاد فرمایا کان القمر تجری فی وجہ ہی، فرمایا ایسے لگتا تھا چاند میرے آقا کے چہرے میں گردش کر رہا۔ جو بات مولا علی نے کہی وہی بات مہر علی نے کہی، کیونکہ نظر بھی ایک ہے، نظریہ بھی، بولے علی اور مہر علی کی نظر بھی ایک ہے، اور علی اور مہر علی کا نظریہ بھی ایک ہے، اور اسی نظریے کی حفاظت اللہ کریم نے اس شخصیت کو عطا فرمائی جسے دنیا مجدد تعلیمات مہریہ قاسم فیضان غوثیہ حضور قبلہ پیر سید غلام معین الحق گیلانی مدد اللہ العالی کے نام سے جانتی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ گولڈا شریف۔ آپ نے ہم پر کرم فرمایا، ہماری محبتوں کی لاج رکھی، اور ہماری سرزمین ڈیرہ اسماعیل خان کو اپنے قدوم میمنت لزوم سے سرفراز فرمایا۔ میں ایک حیثیت سے مہمان ہوں کہ گولڑا شریف سے آیا ہوں، اور ایک حیثیت سے میں میزبان ہوں کہ اسی شہر کا باسی ہوں۔ تو میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور حضرت قبلہ پیر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شکریہ تو بہت عام سا لفظ ہے، ہم تو انہی کے کرم کے سہارے جی رہے ہیں، لیکن میں اس مبارک محفل کی وساطت سے اتنا عرض کرتا چلوں کہ آپ ہم پر مہربانی فرماتے رہیں، یوں ہی تشریف لاتے رہیں، اپنے پاک قدموں سے اس سرزمین ڈیرہ کو بہرہ مند کرتے رہیں، ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جس ذوق و شوق اور محبت سے آپ حضرات آئے ہیں مالک الملک یہی برقرار رکھے۔ جس طریقے سے محترم نیاز صاحب بیان کر رہے تھے، 25 اگست کا دن حضور قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ قدس سرہ العزیز کے اپنے زبان اقدس سے اور اپنے قلم مبارک سے نکلا ہوا لفظ، آپ کا وہ اشتہار مہر منیر کے اندر موجود ہے جو آپ نے چھپوایا تھا، اس پہ آپ یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں 25 اگست کا دن مقرر کرتا ہوں۔ اور اس مرتبہ آپ سب کو علم ہے کہ اس مرتبہ 25 اگست جمعہ کے دن آئی تھی، جمعہ کا دن تھا، اور جمعہ کے دن مشائخ کی بھی مصروفیات ہوتی ہیں، علماء کی بھی مصروفیات ہوتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو حضرت کی بارگاہ میں جب ہم بیٹھے تھے تو بات ہوئی کہ جمعے کے علاوہ جو ہے کوئی اور اگلا دن یا اس سے پہلے ایک دن ہم ختم نبوت کانفرنس کر لیں۔ یہ جب بات ہوئی تو آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا دیکھو یہ 25 اگست کا دن میں نے مقرر نہیں کیا، یہ مہر علی نے مقرر کیا۔ جو خود مقرر کرتے ہیں وہ تبدیلی کا حق رکھتے ہیں، جو کوئی دن یا ڈیٹ یا کوئی وقت خود مقرر کرتے ہیں وہ تبدیلی کا حق رکھتے ہیں، میں حق نہیں رکھتا کیونکہ میں تو مہر علی کا تابع ہوں۔ تو یہ ڈیٹ، یہ تاریخ حضرت قبلہ عالم کی رکھی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے میں اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ کسی کی اگر مجبوری کوئی اپنی ختم نبوت سے پڑھ کر، خاتم النبیین سے پڑھ کر کوئی اپنی مجبوری سمجھتا ہے تو نہ آئے۔ ہم نے محفل سجانی ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور حضرت قبلہ عالم کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کے لیے۔ تو آپ سب اس دن کو یاد رکھیں اور ذوق و شوق سے اس عالمی ختم نبوت کانفرنس میں شرکت کیا کریں۔ یہ دیکھیں کہ اس وقت اس دور میں آپ کو دکھا دیا، یہ وہ آواز تھی جو اٹھی ہوئی تھی۔ میں نے یہ پچھلے 2 ہفتے پہلے جب یہیں پہ ڈیرہ اسماعیل خان میں خطاب کیا ہے تو آپ کو بتایا ہے کہ اتنی عمر تک آپ میں سے کوئی بھی شخص کہے کیا آج سے پہلے کسی مسجد میں کسی امام اور خطیب سے یہ سنا تھا کہ ختم نبوت کیا ہے؟ میرے اپنے پہاڑ پور شہر کے یہ واقعہ ہے کہ ختم نبوت چوک کا بورڈ لگایا گیا اور لوگ آ کے پوچھتے تھے یہ ختم نبوت کیا ہوتا ہے، کیوں محروم رہے؟ یہ آواز اگر اٹھی ہے تو گولڑا شریف سے اٹھی ہے، ہم نے سنی ہے تو گولڑا شریف سے سنی ہے، اور الحمدللہ حضرت قبلہ عالم کی ڈیوٹی حضور سرور کائنات نے خود لگائی تھی، اور وہ ڈیوٹی وہ خود بھی انجام دے گئے۔ آج ان کے وارث بھی موجود ہیں اور الحمدللہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اس کاز کے لیے وہی صراط الذین انعمت علیہم جو طریقہ کار مشائخ کا ہے،
اسی کے اوپر آپ گامزن ہیں، اور ہم آپ کی عظمت کو سلام کرتے ہیں کہ آپ نے سن 2000 سے، جبکہ ملک میں 100 سال گزرنے کی وجہ سے دین اسلام پر حدیث کی روشنی میں یہ بات ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات بھی مدھم پڑ جاتی ہیں، مجدد کی ضرورت ہوتی ہے، تو جب دین اسلام کو مجدد کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر مجدد اعظم کی تعلیمات کو بھی ایک مجدد کی ضرورت تھی، اور اسی 100 سال گزرنے پر آپ نے وہ مجددانہ کارنامہ انجام دیا، اور پوری دنیا میں آج اس کی گونج سنائی دیتی ہے، ہر جگہ پہ ختم نبوت کانفرنسز بھی ہوتی ہیں، اور لوگ اب اس موضوع پہ گفتگو بھی کرنا شروع ہوئے ہیں، تو یہ سارا فیضان ہے مہر علی کا۔ اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 25 اگست کا دن جشن فتح دین مبین کا دن ہے، حضرت قبلہ عالم کی قیادت میں رب ذوالجلال نے اہل ایمان پر جو فتح و نصرت کا دروازہ کھولا تھا، اس کی یاد منانے کا دن ہے۔ تو تمام حضرات اس میں شریک ہوا کریں اور اس کے لیے تیار ہو کر آیا کریں، اور اس میں خود پڑھیں، حضرت کی کتابوں کو خود پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ آباء گرامی محترم یہ ادا کر رہے تھے، میں بھی پہلے اراکین ایوان مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے سب کا مشکور ہوں کہ سب احباب نے شرکت کی ہے۔ محفل کے آخر میں انشاءاللہ سب احباب کے لیے ہم نے لنگر کا خاتم الانبیاء مصطفیٰ مجتبی خاتم الانبیاء ہزاروں درود و سلام آپ پر، ہزاروں درود و سلام آپ پر، مصطفیٰ مجتبی خاتم الانبیاء ہزاروں
پیر صاحب کے ساتھ آئے ہوئے عاصم سعید صاحب تشریف لائیں گے. سب احباب اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں. ادب کے ساتھ سرکار کے بارگاہ میں ہدیہ السلام پیش کریں گے عاصم سعید صاحب. اپنی اپنی جگہ پر
تشریف رکھیں. آمین. برحمتک یا ارحم برحمتک یا الراحمین. ارحم الراحمین. قطار میں ملے، دھکا بیری نہیں کرنی. قطار میں قطار. جس نے بیعت ہونا ہے وہ ایک طرف بیٹھ جائے. آپ سب کو بیعت بھی فرمائیں گے. جس نے بیعت ہونا ہو وہ ایک طرف بیٹھ جائے. آرام سے دیکھیں ہمارے آداب کا خیال رکھیں، مہربانی کریں. شور مت کریں. قطار میں آئیں. اچھا